امام صاحب غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جو اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں کہ کیوں اللہ ان پر ناراض ہوا ہے اور کیوں ان پر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی کامیابی اور اپنی زندگی کا مقصد، کسی نے مال کو بنایا ہوا تھا، کسی نے حکومت کو بنایا ہوا تھا، کسی نے اکثریت اور فوج کو بنایا ہوا تھا، مختلف مقاصد تھے جو انبیاء نے آ کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آ کر ان کو اپنی زندگی کا، ان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ اس مقصد کو انہوں نے مقصد نہیں سمجھا اور اس پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم چوہے کو سمجھائیں کہ چوہے صاحب آپ اگر اس پنجرے میں چلے گئے ٹماٹر کھانے کے لیے تو آپ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے اور آپ کو اس طرح مارا جائے گا، اس طرح بچے آپ کو ماریں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ تو چوہے کو یہ ساری چیزیں بعد میں آنے والی نظر نہیں آتی، وہ کہتا ابھی تو مزیدار ٹماٹر ہے، اس پر مسالہ لگا پڑا ہے، میں اس کو کھا لوں، ابھی تو مزے اڑاؤں۔ تو پھر وہ جب جاتا ہے اور بات نہیں مانتا تو پھنس جاتا ہے۔ تو ہماری عقلیں انبیاء علیہ السلام کی عقلوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے چوہے کی عقل ہماری عقل کے مقابلے میں، کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب کچھ ہوگا چوہے کے ساتھ، لیکن چوہے کی عقل میں نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح سے ہمیں انبیاء علیہ السلام والتسلیمات یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی اصلی زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ اس زندگی میں، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔